الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. خطورۃ الافتاء بغیر علم. اصول ایمان کی شرح لگاتار آپ کے سامنے ہر ہفتے کی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. آج جو ہماری گفتگو کا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور وہ موضوع ہے بغیر علم کے فتویٰ دینے کا گناہ یا بغیر علم کے فتویٰ دینے کی خطرناکی. اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حدیثیں بیان کی ہے. آئیے پہلے حدیث پڑھتے ہیں. مصنف فرماتے ہیں وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افتي بغیر علم كان اثمه على من افتاه ومن اشار على اخيه بامر يعلم ان الرشد في غيره فقد خانه رواہ ابو داؤد. یہ حدیث حسن درجے کی ہے. امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے صحیح الجامع میں اور اس طریقے سے صحیح سنن ابن ماجہ میں اور صحیح سنن ابی داؤد کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتی بغیر علم، بغیر علم کے جس کو فتویٰ دے دیا جائے، کان اثمہ علی من افتاہ، تو اس کا گناہ اس پر ہوگا جس نے ان کو فتویٰ دیا، اور جس نے اپنے بھائی کو کسی بات کا مشورہ دیا اور وہ جانتا ہے کہ بھلائی اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کے اندر ہے تو اس نے خیانت کی. اس حدیث کے اندر 2 باتیں بیان کی گئی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے فتویٰ دینا. اب اگر کوئی آدمی بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کے اوپر ہوگا. یہ اس صورت میں ہوگا جب فتویٰ طلب کرنے والا کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور ایسے عالم کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے جو عالم کتاب و سنت کا علم رکھتا ہے، کتاب و سنت کے مطابق جواب دیتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اگر ایسے آدمی کے بارے میں پوچھتا ہے وہ، تو ایسی صورت میں اگر اسے جواب دیا جائے تو پھر گناہ جو ہے اس آدمی کے اوپر نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے کوشش کی، محنت کی، اس نے تلاش کیا اچھے عالم کو. اللہ نے کیا فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے تم سوال کرو اگر تمہیں نہیں معلوم. اس نے اہل ذکر کو تلاش کیا اور اس کے بارے میں کوشش کی اور لوگوں سے پوچھا کہ بھئی کون عالم ہیں جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہیں، کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں اور پابند ہیں شرع کے، سچے ہیں، دیانتدار ہیں، دیندار ہیں، ورع اور تقویٰ ان کے اندر پایا جاتا ہے. اب ایسی صورت میں اگر وہ یہ سب کرنے کے بعد اگر کسی سے سوال پوچھتا ہے اور وہ بغیر علم کے جواب دے دیتا ہے تو گناہ اس آدمی کے اوپر ہوگا جس نے فتویٰ دیا. اور بغیر علم کا مطلب یہ ہے کہ بغیر دلیل کے. اور دلیل کیا ہے؟ کتاب و سنت ہے، اجماع ہے اور صحیح قیاس ہے. یہ 4 چیزیں دلیل ہوتی ہیں. سب سے پہلے قرآن، نمبر 2 حدیث، نمبر 3 اجماع جو ثابت شدہ ہو، اور چوتھی چیز کیا؟ قیاس صحیح. یہ 4 چیزیں علم ہیں، 4 چیزیں دلیل ہیں. اسی لیے ایک دوسری روایت کے اندر آیا ہے من افتیا بفتیا بغیر ثبتن، بغیر کسی تحقیق اور تثبت کے جس کو فتویٰ دے دیا گیا فإنما اثمہ علی من افتاہ، تو جس نے فتویٰ دیا اس پر گناہ ہوگا، کیونکہ سائل نے کوشش کی اور ایسے عالم کو دریافت کیا اس نے جو کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دیتا ہے، لیکن اس نے کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ دینے کے بجائے بغیر علم کے اس نے فتویٰ دے دیا. تو چونکہ اس نے محنت اور کوشش کی لہذا اسے گناہ نہیں ہوگا، گناہ فتویٰ دینے والے کو ہوگا. لیکن اگر ایک آدمی ایسا ہے جو محنت نہیں کرتا، کسی بھی آدمی کو دیکھا اس کے پاس داڑھی ہے، کرتا پاجامہ پہن رکھا ہے، سر پر ٹوپی ہے، نماز پڑھتا ہے، ٹخنے سے اوپر اس کا کپڑا ہے، پاجامہ ہے، اور اس کو عالم سمجھ بیٹھا حالانکہ وہ عالم نہیں ہے، اس سے جا کر کے پوچھ لیتا ہے
وہ کہتا بھی ہے کہ بھئی میرے پاس علم نہیں ہے مان لیجئے، اس کے باوجود بھی اسی سے اصرار کرتا ہے کہ بتائیے آپ اس کا جواب کیا ہے، حالانکہ وہ فتویٰ دینے کا اہل نہیں ہے۔ ہر داڑھی رکھنے والا عالم نہیں ہوتا ہے، ہر نماز کا پابند عالم نہیں ہوتا ہے، ہر کرتا پائجامہ پہننے والا عالم دین نہیں ہوتا ہے۔ اس نے کوشش نہیں کی، محنت نہیں کی، جو بھی راستے مل گیا، مسجد میں مل گیا، اسے سوال کر بیٹھا، تو کچھ نہ کچھ گناہ اس آدمی کے پھر بھی ہوگا، کیونکہ اس نے محنت نہیں کی، کوشش نہیں کی۔ دنیا کے معاملے میں انسان بڑا چالاک ہوتا ہے، کوئی سامان خریدنا ہوتا ہے تو اسے 10 دکان پر جا کر کے چیک کرتا ہے، ہم کو فلاں ملک کا سامان چاہیے، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ ایکسپائر ہو گیا ہے۔ کوئی بھی سامان لینے کے لیے یا زمین خریدتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے، دوا خریدتا ہے، کوئی بھی چیز لیتا ہے، خوب محنت کرتا ہے، خوب کوشش کرتا ہے، تحقیق کرتا ہے، سب کچھ پوچھتا ہے اس کے بارے میں۔ لیکن دین کے بارے میں کوئی بھی مل گیا راستے میں چلتے ہوئے، اس سے پوچھ لیا اور اسے جواب مانگ لیا کہ بھئی یہ مسئلہ آپ اس کا جواب دے دیجئے۔ اب وہ جواب دے دیتا ہے تو جیسے جواب دینے والے پر گناہ ہوگا، کیونکہ بغیر علم کے اس نے جواب دیا، بغیر تحقیق کے اس نے جواب دیا، ایسے ہی یہاں پوچھنے والے پر بھی کچھ نہ کچھ گناہ ضرور ہوگا، اس لیے کہ اس نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اللہ نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ دین ہے، اور دین کس کا نام ہے؟ کتاب و سنت کا، ثابت شدہ اجماع کا اور صحیح قیاس کا نام ہے۔ جو اس کے علماء ہیں وہی اصل میں اہل ذکر ہیں، لہذا ان سے سوال کرنا چاہیے انسان کو، ان سے جا کر کے پوچھنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کسی ایسے آدمی کے پاس چلا کے جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، یا یہ کہ وہ یعنی کتاب و سنت کے مطابق فتویٰ نہیں دیتا ہے۔ ایسے سینکڑوں مسائل مل جائیں گے کہ جو آدمی یا جو عالم مان لیجئے کوئی شخص ہے، کسی کی تقلید کرتا ہے اور اس کی تقلید کو اپنے لیے واجب سمجھتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ ان کی تقلید ہمارے اوپر ہر حال میں ضروری ہے، چاہے ان کا فتویٰ اس امام کا جس کی تقلید کرتا ہے وہ حدیث کے خلاف ہو، قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو بھی وہ آدمی اس امام کے فتوے پر عمل کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے اپنے گردن میں ان کی تقلید کا پٹا ڈال لیا ہے، لہذا جو ویسا کہیں گے ویسا ہم کریں گے، ہم آگے پیچھے نہیں چل سکتے، ان کے یہ آگے نہیں جا سکتے، جیسا ان کا فتویٰ ہوگا وہی ہم فتویٰ دیں گے۔ تو گناہ اس آدمی کے اوپر ہوگا جو جواب دینے والا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کر کے سوال کرتا ہے کیا خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اب اگر وہ مقلد ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اپنے آپ کو، حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مقلد نہیں ہے وہ، کیونکہ امام ابو حنیفہ کے عقیدے پر وہ نہیں ہوتا ہے، وہ صرف مسائل میں ان کی تقلید کرتا ہے، اور جو عقیدہ ہے اور جو منہج ہے، توحید ہے، اس میں ان کی باتوں کو نہیں مانتا ہے۔ بہرحال وہ کہہ دیتا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ اس کے امام کا ہی قول ہے۔ لیکن کیا احادیث اس فتوے کا ساتھ دیتی ہیں؟ کیا احادیث میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ خون اگر پیشاب پیخانے کے راستے سے نکلے تب انسان کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ورنہ اگر خون انسان کے جسم سے کسی اور حصے سے نکلتا ہے، اس کے ہاتھ سے، اس کے پاؤں سے، پیٹ، جسم سے، کہیں سے بھی، تو ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ صحابہ کرام کو جنگوں کے اندر تیریں لگتی تھی، وہ نماز کی حالت میں تیروں کو نکلوایا کرتے تھے۔ حضرت علی کا واقعہ اور دیگر کا بھی واقعہ۔ تو اگر وضو ٹوٹ جاتا تو ظاہر بات ہے وہ نماز ہی نہیں ان کی ہوتی، لہذا وضو نہیں ٹوٹتا ہے خون نکلنے سے۔ لیکن وہ مقلد ہے اور اپنے امام کی تقلید کو واجب سمجھتا ہے، کسی بھی صورت میں ان کے خلاف وہ نہیں جا سکتا ہے، تو اس نے کہہ دیا کہ ہاں بھائی آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس نے بغیر علم کے جواب دیا، بغیر تثبت اور تحقیق کے جواب دیا۔ جبکہ اسی مسئلے کے اندر اور بھی علماء کے اقوال ہیں۔ شافعیہ کا قول ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اب اس نے ایک قول لے لیا، بیان کر دیا، تحقیق نہیں کیا، تثبت نہیں کیا، اور اپنے مذہب کے مطابق اس نے فتویٰ دے دیا، حدیثوں کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، حدیث کیا کہتی ہے، سلف کا کیا قول ہے اس کے تعلق سے، اس کی طرف رجوع نہیں کیا، اور تقلید میں آ کر کے اس نے فتویٰ دے دیا، تو ظاہر بات ہے اس نے بغیر تثبت کے، بغیر علم کے، بغیر دلیل کے فتویٰ دیا ہے، تو وہ گنہگار وہی ہوگا جو فتویٰ دینے والا۔ ایک آدمی سوال کرتا ہے عقیدے کے تعلق سے کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اب اس کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وہ اپنے امام کی بات کو بھی ٹھکرا دیتا ہے،
اس کے امام کا عقیدہ نہیں ہے، چاروں اماموں میں سے کسی کا عقیدہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے۔ چاروں اماموں کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین کی ذات عرش پر موجود ہے، عرش پر جلوہ افروز ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے، وہ دلیل بھی دے دیتا ہے، قرآن کی آیت بھی پیش کر دیتا ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، جہاں بھی تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، یہ دلیل بھی دے دیتا ہے۔ حالانکہ دلیل تو دیا اس نے، لیکن دلیل تو اپنی جگہ پر صحیح ہے، قرآن کی آیت ہے، لیکن دلیل کا معنی اس نے غلط لیا۔ اسی لیے بات ہم کہتے ہیں بار بار کہ قرآن و حدیث کے اندر، قرآن میں ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ثابت ہے کہ ثابت نہیں، قرآن ہے الحمدللہ، اس میں تحقیق اور تثبت کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن سے اگر کوئی دلیل دیتا ہے تو ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا یہ قول جو کہہ رہا ہے اور قرآن سے جو معنی لے رہا ہے کہ یقیناً سلف صالحین نے معنی مراد لیا ہے، یہ دیکھنا پڑے گا کہ قرآن کو کیا سلف صالحین کے منہج کے مطابق، ان کے فہم کے مطابق سمجھتا یا نہیں سمجھتا۔ یہ قرآن کے تعلق سے یہ بات سمجھنی پڑے گی۔ اگر سلف صالحین کے فہم کے خلاف ہے تو دلیل نہیں ہے، وہ قرآن کی آیت اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن اس کا معنی غلط بیان کر رہا ہے۔ اب جو بھی اہل باطل ہیں، شرک کرنے والے، کفر کرنے والے، بدعت و خرافات کرنے والے، کیا وہ قرآن کریم سے دلیل نہیں دیتے ہیں؟ یقیناً تمام چیزوں کی دلیلیں قرآن سے بھی دیتے ہوں، حتیٰ کہ جہمیہ تھے جو کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے تھے۔ تو نعوذ باللہ، کیا قرآن انسان کو دلالت اور گمراہی اور شرک اور بدعت و خرافات کی طرف لے جاتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ قرآن تو توحید سراسر ہے، اس کے اندر شرک کے خاتمے کے لیے ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے اندر تناقض نہیں ہے، لیکن وہ اپنے عقیدے کے مطابق اس کا معنی مراد لیتا ہے، سلف صالحین اور احادیث کے خلاف وہ معنی مراد لیتا ہے۔ اس لیے اس سے بھی انسان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ اس لیے قرآن و حدیث کو سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنا ہے۔ حدیث کے اندر دو باتیں، ایک تو حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، نمبر ایک، نمبر دو معنی جو مراد لے رہا ہے کیا وہ صحیح ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے، یا اپنی طرف سے معنی مراد لے رہا ہے، وہ کیا معنی مراد لے رہا ہے، یہ دیکھنا ضروری ہے۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دلیل اس کے پاس رہتی ہے، قرآن کی آیت پیش کر دیتا ہے، یا حدیث بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، تو دلیل میں کوئی کلام نہیں ہے، کہاں خامی ہے، غلطی کہاں اس نے کی ہے؟ وہ خامی ہے کہ اس نے آیت اور حدیث کا غلط معنی سمجھا، وہ معنی نہیں سمجھا جو سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہے۔ اس لیے بھی بہت ضروری ہے یہ بات کا جاننا۔ تو دلیل بھی ہونی چاہیے، اور دلیل کا معنی مطلب سلف صالحین کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے، تبھی جا کر کے انسان شرک، بدعت اور خرافات سے بچ پائے گا۔ ورنہ آپ دیکھیں جو بھی اہل بدعت ہیں، اہل باطل ہیں، سب قرآن اور احادیث کو پیش کرتے ہیں، جی ہاں، اور بنمانے اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ روافض، خوارج، جو خوارج ہیں، جو ائمہ کے خلاف خروج و بغاوت کرتے ہیں، مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں، انسان کا خون بہاتے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو جو ہے وہ بھی قرآن سے دلیل دیتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ بادشاہوں کو کافر کہتے ہیں، مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں، قرآن کی آیتیں پیش کرتے ہیں۔ تو کیا وہاں پر وہی مراد ہے؟ قطعاً وہ مراد نہیں ہے، وہ ان کا عقیدہ اور منہج ہے، اس لیے وہ معنی بیان کرتے ہیں۔ ورنہ جب حدیث کی طرف اور سلف صالحین کے طرف ہم رجوع کریں گے تو معلوم ہوگا کہ وہاں پر وہ معنی مراد نہیں جو انہوں نے لیا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث کو اپنے فہم کے مطابق ہم نہیں سمجھیں گے، یہ بہت اہم بات ہے۔ اور اسی بات کو نہ جاننے کی وجہ سے آج امت کے اندر انتشار ہے، اختلاف ہے، فرقہ بازیاں ہیں۔ اگر تمام لوگ کتاب و سنت کو سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے فہم کے مطابق سمجھنے لگیں تو امت سے اختلاف ختم ہو جائے گا اور امت کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے گا۔ اختلاف کیوں ہے؟ کیونکہ ہر جماعت، ہر آدمی، ہر شخص اپنے فہم کے مطابق قرآن و حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بغیر علم کے فتویٰ دینا بہت خطرناک ہے۔ جب تک وہ گناہ اس پر عمل کرے گا، اس کا گناہ فتویٰ دینے والے کو ہوتا رہے گا۔ اس لیے انسان کو تثبت کرنا چاہیے، انسان کو ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر عالم دین ہے، کسی مسئلے کے اندر پوچھا کہ نہیں معلوم، کہہ دے ہمیں نہیں معلوم، لا ادری آدھا علم ہے، سلف صالحین کہا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اندلس سے کوئی سوال کرنے کے لیے آیا، 40 سوالات کیے، بہت کم سوالوں کا جواب دیا،
اور کہا کہ میں اتنی دور سے آیا ہوں، کہا جا کر کے کہہ دینا اندلس کے گلیوں میں اور شہروں میں کہ امام مالک سے میں نے پوچھا اور اس نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم ہے، چند سوالوں کا جواب دیا۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تھا آپ وہی کا انتظار کرتے تھے، وہی آتی تھی، اس کے بعد آپ جواب دیا کرتے تھے۔ پوچھتے تھے کہ وہ سائل کہاں چلا گیا، جب وہ سائل کو آپ بلاتے اس کے بعد پھر اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، لوگوں کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے، یہ نظریات کا نام نہیں ہے دین، ہمارے اپنے ہاتھ کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے یہ کہ چند لوگ مل کر کے اکٹھا ہو کر کے ایک نظام بنا لیا، ایک قانون بنا لیا۔ انسان کا بنایا ہوا نظام نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، اس لیے ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ ابن ابی ملیکہ فرماتے ہیں یا ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ جو ہے میں جی ہاں ابن ابی لیلہ کہتے ہیں کہ 120 صحابہ انصاری صحابہ سے میری ملاقات ہوئی، میں نے ان کو پایا کہ جب ان سے کسی مسئلے کے بارے میں سوال کرتے تھے تو اس کو دوسرے کی طرف بھیج دیتے تھے، وہ دوسرے کی طرف بھیج دیتا تھا، وہ دوسرے کی طرف جو ہے اسے بھیج دیتے تھے، یہاں تک کہ مسئلہ پھر پہلے آدمی کی طرف آ جاتا تھا، پہلے آدمی جسے پوچھا گیا پھر وہیں پر مسئلہ واپس آ جاتا تھا۔ اتنا خوف کھاتے تھے اللہ کے دین کے بارے میں جواب دیتے ہوئے۔ اسے جب انسان کو یقین ہو، علم ہو کتاب و سنت کا، تب انسان کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ بغیر علم کے جواب دینے والے کی مثال ایسی ہے جیسے اندھے کی۔ ایک اندھا آدمی سے اگر کوئی راستہ پوچھے اور کہے مجھے راستہ پار کروا دیجیے، آپ یہ راستہ بتا دیجیے، بیچارہ خود اندھا ہے تو کس طریقے سے وہ راستہ کسی کو دکھائے گا؟ وہی معاملہ بغیر علم کے جواب دینے والوں کا ہے، بغیر علم کے فتویٰ دینے والوں کا ہے، اس اندھے کے مانند ہے جو انسان اندھا ہو اور کوئی اس سے راستہ پوچھے اور کوئی اسے کہے کہ مجھے راستہ پار کرا دو۔ امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے تعلق سے کہ بغیر علم کے فتویٰ دینا بڑے جرائم میں سے، من اعظم الجرائم الفتویٰ بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دینا بڑے جرائم میں سے بہت بڑا جرم ہے، یہ بڑے جرائم میں سے ایک بڑا جرم ہے۔ فکم ضل بہا من ضل، کتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے بغیر علم کے فتویٰ دینے کی وجہ سے۔ آج جو گمراہی ہے اسی کی بنا پر ہے کہ لوگ چلے جاتے ہیں لوگوں کے پاس، ان کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہوتا اور پھر وہ اپنے عقیدے اور منہج کے مطابق فتویٰ دے دیتے ہیں اور اسی کو برحق سمجھتے ہیں، حالانکہ کتاب و سنت اس کے خلاف ہوتے ہیں۔ تو کتنے لوگ اس کی وجہ سے گمراہ ہو گئے، وہ ہلک بہا من ہلک، اور کتنے لوگ اس کی وجہ سے ہلاک و برباد ہو گئے۔ لا سیما اذا كانت الفتوى معلنہ علی رؤوس الاشہاد، خاص طور سے جب فتویٰ سب کے سامنے دیا جائے اعلانیہ طور پر، کوئی سوال کیا گیا، ہزاروں کا مجمع ہے، جواب دے دیا، اب جتنے لوگوں نے سنا سب کے سب گمراہ ہو گئے، سب کے سب لوگ باطل پر چلے گئے، کیونکہ اس آدمی سے لوگوں نے سوال کیا جسے لوگ عالم سمجھتے ہیں، لیکن اس نے خیانت کی سمجھ لیجیے، کتاب و سنت کے مطابق اس نے جواب نہیں دیا، غلط جواب دے دیا، اپنے عقیدے کے مطابق جواب دے دیا، اس کا جو منہج اس کے مطابق جواب دے دیا۔ اسے پرواہ نہیں ہے کتاب و سنت کی، اس کو پرواہ یہ ہے کہ میں اپنے امام کے فتوے سے الگ نہ ہو جاؤں، اس کو اس بات کی پرواہ ہے۔ تو اگر سب کے سامنے جواب دیا جائے گا تو جتنے لوگ ہیں سب کے سب گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت اس کا انجام خطرناک ہے، اور جو بھی اس پر عمل کریں گے اس کے فتوے پر ان کا گناہ اس کو ملتا رہے گا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو بہت مشہور ہے، جو ان کے ساتھ گزرا خلق قرآن کے تعلق سے۔ اکثر لوگوں نے تو جواب دے دیا حاکم وقت کے مطابق، لیکن وہ ڈٹے رہے اور لوگوں نے کہا کہ آپ بھی اپنی جان بچا لیجئے۔ تو جیل میں تھے وہ، جیل سے انہوں نے دکھایا کہ ان کے سامنے ہزاروں ہزار لوگوں کا مجمع ہے اور وہ سب لوگ اس انتظار میں ہے کہ امام احمد کا جو فتویٰ قول ہوگا وہی ہم مانیں گے۔ امام احمد نے کہا کہ ان سب کا گناہ میری گردن میں آئے گا، میرے اوپر آئے گا اگر میں بغیر علم کے جواب دے دوں اور یہ کہہ دوں نعوذ باللہ کی قرآن مخلوق ہے، یہ سب کی گمراہی میرے گردن کے اندر آئے گی، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے، یہ کتاب و سنت اس کی بنیاد ہے، لہذا کتاب و سنت کے مطابق انسان کو جواب دینا ہے، اور بغیر کتاب و سنت کے جواب دینے میں انسان کے لیے گمراہی ہے، بہت خطرناک معاملہ ہے یہ، لہذا انسان
جلد بازی نہ کرے، اگر اسے نہیں معلوم ہے تو کسی اور کی طرف بھیج دے کہ جائیے بڑے عالم سے پوچھ لیجیے، آپ میرے پاس اس کا علم نہیں ہے، یا آپ بعد میں پوچھیے، میں تحقیق کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء سے پوچھتا ہوں پھر بتاتا ہوں۔ انسان جہاں ذرہ برابر ڈاؤٹ ہو جائے، شک ہو جائے، انسان کو جواب نہیں دینا چاہیے، بلکہ فوراً علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اسے کسی اور کی طرف لوٹا دینا چاہیے کہ تم فلاں عالم کے پاس چلے جاؤ، اس سے جواب پوچھ لو۔ لیکن اس عالم کے پاس جو کتاب و سنت کا عالم، کیونکہ دین کتاب و سنت کا نام ہے، سلف صالحین کے فہم کے مطابق سمجھنے کا، دین اپنے فہم کے مطابق سمجھنے کا نام نہیں ہے کہ انسان دین کو اپنے فہم کے مطابق جو ہے فتویٰ دے۔ بنو امیہ کے دور میں وہ شخص جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا تھا، باقاعدہ اس کا حجر کر دیا جاتا تھا، یعنی اس کا بائیکاٹ کر دیا جاتا تھا اگر کسی کا فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ بنو امیہ کے دور کی بات میں کر رہا ہوں، جی ہاں۔ تو اس لیے انسان کو اللہ تعالیٰ کا، ہم سب کو اللہ تعالیٰ کا خوف کھانا چاہیے، اور بغیر دلیل کے، بغیر علم کے انسان کو قطعاً جو ہے فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اور لا ادری کہنا یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ بلکہ آدھا علم ہے، یہ آدھا علم ہے لا ادری کہنا۔ اور لا ادری باقاعدہ سکھایا کرتے تھے سلف صالحین طلباء کو، بچوں کو، کہ یہ کہہ دو کہ مجھے اس کا جواب نہیں معلوم ہے، اور یہ سب سے بہترین جواب ہے اگر کسی آدمی کو ڈاؤٹ ہو جائے کسی بھی مسئلے کے اندر۔ ایک اور بات یہاں پر ہے، وہ یہ کہ بغیر علم کے، بغیر دلیل کے فتویٰ دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہر مسئلے کے اندر، جو مسئلہ بہت واضح ہے، بہت معروف ہے، اب اس کو بیان کر رہا ہے تو اس کی دلیل دے، ایسا ضروری نہیں ہے۔ کوئی پوچھتا ہے نماز اسلام میں کتنے وقت کی نماز ہے، انسان کہتا ہے 5 وقت کی نماز ہے، اب وہ بہت معروف ہے اس کی دلیل، اس کو انسان اگر بیان بھی نہیں کرتا ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، 5 نمازوں کے نام ہیں، اب ہر ایک کی دلیل وہ پیش کرے، یہ ضروری نہیں ہے۔ دلیل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو مسائل جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہیں، یا جس کی دلیل لوگوں کو نہیں معلوم ہے، یا مختلف فی ہیں، تو ان کے لیے انسان دلیل دیتا ہے۔ لیکن اگر مسئلہ بہت زیادہ واضح ہے، اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہے مان لیجئے، تو ایسی صورت میں اب جیسے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اب ہم قرآن کی ان آیتوں کو پیش کرتے چلیں، ساری آیتیں جن میں اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی طرف سے قرآن نازل ہوا ہے، تو یہ تحصیل حاصل ہے یہ، جی ہاں۔ تو کچھ مسائل ایسے ہوتے بہت واضح ہوتے ہیں، اس میں انسان کو دلیل کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ سورج ہے تو سورج کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں کہ سورج ہے، وہ خود اپنی جگہ پر ایک دلیل ہوتا ہے۔ ایسے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو خود دلیل ہوتے ہیں کہ اس میں انسان کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی، واضح مسئلہ ہے، سب جانتے ہیں اس کی دلیل، اس لیے اس میں دلیل دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کبھی کبھی عام لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، جاہل ہوتے ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے تفصیل، اب اس میں بھی انسان پوری تفصیل کے اندر اگر جاتا ہے تو بھی وہ بات ان کے ذہن سے نکل جاتی ہے، لہذا وہاں انسان اختصار کے ساتھ جواب دے دیتا ہے، لیکن جواب صحیح ہونا چاہیے، کتاب و سنت کے فہم کے مطابق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان اپنی طرف سے جواب دے دے۔ تو اگر کتاب و سنت کے فہم کے مطابق ہے، دلیلوں کے مطابق ہے، اگرچہ وہاں دلیل نہیں دی گئی، تو اسی صورت میں کیا ہے، وہ قابل عمل ہے، اس کو مانا جائے گا، اس کی اتباع کی جائے گی، اس پر عمل کیا جائے گا، اگرچہ وہاں دلیل نہیں دی گئی، کیونکہ یہ کتاب و سنت کے موافق ہی مسئلہ ہے، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہی وہ مسئلہ ہے۔ تو یہ ضروری نہیں کہ انسان ہر مسئلے کے اندر ہر وقت لوگوں کے سامنے دلیل ہی دیتا پھرے، قرآن سے دلیل، حدیث سے دلیل، اجماع سے دلیل، تو پھر یعنی ہر مسئلے کے اندر یہ بیان کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی، اس پر بھی انسان کو جو ہے یہ بھی سمجھنا چاہیے، جی۔ دوسری بات جو یہاں پر مصنف نے بیان کی، یہ حدیث کے اندر بیان کی گئی دوسری بات، وہ یہ ہے کہ جس نے کسی سے مشورہ لیا، اس نے غلط مشورہ دے دیا تو اس کی خیانت کی ہو، کیونکہ مشورہ جو دینے والا ہے اسے امانت دار ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث المستشار مؤتمن، جسے مشورہ لیا جائے وہ امانت دار ہوتا ہے، لہذا امانت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جو صحیح اور بہتر سمجھتا ہے اس کے مطابق جواب دے دے، اگر اس کو نہیں معلوم ہے تو وہاں بھی کہہ دے مجھے نہیں معلوم ہے، خیانت نہ کرے کہ وہ سمجھتا ہے کہ بھلائی کسی اور مسئلے میں ہے لیکن اس نے جواب دوسرا دے دیا، دوسری کی طرف رہنمائی اس نے کر دیا۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی شادی کے تعلق سے کسی سے پوچھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ رشتہ ٹھیک نہیں ہے، غلط رشتہ ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو کہہ دیتا ہاں اچھا ہے یہ، تو اس نے گویا کہ خیانت کی۔ اور جب مشورہ طلب کیا جائے
تو اس میں اگر کسی کے اندر عیب ہے تو عیب بھی بیان کرنا چاہیے، یہ غیبت نہیں ہے۔ ایسی صورت میں ضروری ہے بیان کرنا۔ کوئی آدمی آپ سے مشورہ لے رہا ہے کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں، اس سے معاملہ کرنا ہے، اس کے ساتھ بزنس کرنا ہے، اور کچھ شادی بیاہ کا معاملہ اور کوئی معاملہ ہے، وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے، غلط آدمی، لیکن ایک آدمی نہیں جانتا، اور آدمی جانتے ہوئے بھی اس کو کیا کیا، صحیح بات بتا دیا، یہ کہہ دیا کہ نہیں وہ آدمی بہت صحیح، حالانکہ جانتا ہے کہ غلط ہو، تو یہ گنہگار ہوگا، اس نے خیانت کی۔ اس کو چاہیے کہ اس کے اندر جو خامیاں وہ بتا دے، اس کے اندر جو خامیاں ہیں وہ بتا دے، اگر واقعتاً ہے تو سنی سنائی بات نہیں، اگر اس نے ان کے ساتھ معاملہ کیا اور اس طریقے سے وہ جانتا ہے کہ بھئی یہ آدمی ایسا ہے، ہم نے ان کے ساتھ معاملہ کیا، انہوں نے دھوکہ دیا، ہمارے پڑوسی ہیں وہ، ان کا اچھا معاملہ نہیں ہے، اچھے لوگ نہیں ہیں، دیندار لوگ نہیں ہیں، ایسے لوگ ہیں یہ لوگ، اب وہ بتاتا تو یہ غیبت کے اندر چیز نہیں آتی ہے۔ اور یہ ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کے اوپر حق ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے، انہی میں سے وہ عزت سمسح کا فنسح لہو، جب وہ تم سے مشورہ طلب کرے، نصیحت طلب کرے، تم کو نصیحت کو اچھا مشورہ دو۔ اگر جان بوجھ کر کے انسان غلط مشورہ دے دیتا تو گویا کہ اس نے خیانت کیا، اور خیانت بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اگر نہیں معلوم ہے تو کہہ دے ہمیں نہیں معلوم، کسی اور سے پوچھ لیجئے، اور اگر کوئی عیب ہے تو عیب کو بھی بتانا اس کے لیے ضروری ہے، اس عیب کو بھی اس کے اندر بتانا ضروری ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں کیا نام ہے ایک خاتون، جن کو 2 لوگوں نے دیا تھا نکاح کا پیغام، ایک معاویہ اور اس طریقے سے ایک ابو جہم۔ تو آپ نے کہا کہ جو ہے معاویہ ان کے پاس مال نہیں ہے، اور ابو جہم اپنا جو ہے کیا نام ہے ڈنڈا کندھے سے نیچے نہیں رکھتے ہیں، یعنی بہت مارتے ہیں عورتوں کو، تم اسامہ سے جا کر کے شادی کر لو۔ تو اس طریقے سے آپ نے ان کو صحیح بات بتائی۔ لہٰذا ہم بھی اگر کسی کے بارے میں جانتے ہیں، شادی کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، کوئی آپ سے آ کر کے پوچھتا کہ بھئی ہم یہاں پر میں فلاں بزنس شروع کرنا چاہتا ہوں، چلے گا؟ آپ کو معلوم ہے کوئی بزنس وہاں شروع کیا گیا لیکن کامیاب انسان نہیں ہوا، اور آپ بتا دیں ہاں بالکل چلے گا، بالکل چلے گا، بہت اچھا چلے گا، اور پھر ناکام ہو گیا۔ یا کسی کو پلاٹ لینا، زمین خریدنا ہے، زمین میں وواد ہے، لڑائی جھگڑا ہے، کلیئر نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے، لیکن آپ نے ہاں بتا دیا ہاں بہت اچھا کلیئر زمین ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب آدمی بیچارہ پھنس گیا، اس کا پیسہ برباد ہو گیا، تو گویا کہ اس نے خیانت کی۔ اگر نہیں معلوم ہے تو انسان کہہ دے کہ ہمیں نہیں معلوم، کسی اور سے پتہ کر لیجیے۔ جی ہاں، تو یہ مسئلہ ہے کہ دوسری بات ہمارے نبی نے فرمائی کہ اگر جان بوجھ کر کے اس نے یہ کیا، جانتا ہے کہ بھلائی کسی اور معاملے میں ہے لیکن اس نے غلط مشورہ دیا تو اس نے اس کی خیانت کی۔ اس کے بعد مصنف نے ایک دوسری حدیث پیش کی ہے، وہ حدیث ضعیف ہے، صحیح حدیث نہیں ہے، اور حدیث یہ ہے کہ عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الغلوطات، کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے غلوطات سے لوگوں کو منع کیا۔ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی باتوں سے منع کیا، جیسے کہ آپ فرماتے ہیں انما اہلک الذین من قبلکم کثرت مسائلہم و اختلافہم علی انبیائہم، کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک کیے گئے وہ زیادہ سوالات کرنے کی وجہ سے اور اپنے انبیاء سے اختلاف کرنے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ قیل قال سے جو ہے کثرت سوال سے منع کیا گیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے ہلک المتنطعون، تنطع کرنے والے، غلو کرنے والے، تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ تو یہ جو حدیث ہے، یہ جو الفاظ ہیں غلط ہیں، یہ مطلب صحیح نہیں ہے، ضعیف ہے۔ علماء نے کہا کہ حدیث اس کے اندر جو ہے ضعف ہے، اور بعض علماء نے باقاعدہ ضعیف کا حکم لگایا ہے۔ لیکن جو ایسے مسائل جو فتنے کا ذریعہ ہیں، یا اس طریقے سے تشدد کرنا، تنطع کرنا، افتراضی مسائل کے بارے میں پوچھنا جو واقعی ہی نہ ہوا ہو۔ سلف سے لوگ پوچھتے تھے کہ کسی مسئلے کے بارے میں تو کہتے تھے کیا ایسا ہوا، تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نہیں تو کہتے تھے جب ہوگا تب دیکھا جائے گا، جب ہوگا تب دیکھا جائے گا اس وقت۔ یہ نہیں کہ ابھی سے اس کے بارے میں ہم جو بھی پیش نہیں آیا اور ابھی سے اس کے بارے میں ہم جواب دینا شروع کر دیں۔ تو یہ بھی غلوطات کے اندر آتا، سمجھ لیجئے، یا تنطع کے اندر آتا ہے، یا ان مسائل کے اندر آتا ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان امتحان لینے کے لیے پوچھتا ہے، بھرے مجمع میں کسی عالم سے کوئی سوال پوچھتا ہے، اس کا مقصد فتنہ ہوتا ہے اور اس کا مطلب اس عالم کو غلط قرار دینا ہوتا ہے،
اب وہ بیچارہ نہیں معلوم اس کو، اس نے جواب دے دیا اور اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گیا وہ۔ جی ہاں، کبھی کبھی ایک انسان کیا کرتا ہے، کسی مسئلے کے اندر جو مختلف ہی مسئلہ ہے خوب تیاری کر کے آتا ہے اور اسٹیج پر آ کر کے کسی عالم سے پوچھتا ہے، اب وہ جواب دیتا ہے، اب وہ باقاعدہ مناقشہ کرتا ہے اور خوب جو جواب دیتا ہے وہ سوال کرتا ہے یا جو دلیل دیتا ہے اس دلیل کا وہ جواب دیتا رہتا ہے اور یہ ثابت کرتا ہے کہ گویا کہ میرے پاس ان سے زیادہ علم ہے۔ تو یہ بھی فتنہ ہے، یہ اپنے آپ کو برتر ثابت کرنا ہے، یہ اس لیے مجادلہ کر رہا تاکہ لوگ اسے عالم کہیں۔ تو یہ ساری چیزیں منع ہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ایسے، ان کا مقصد ہی ہوتا ہے فتویٰ، ایک فتنہ پیدا کرنا لوگوں کے درمیان، اور ایک دو مسئلہ تین مسئلہ ان کے پاس ہوتا ہے، وہی مسئلہ جا کر کے سب سے پوچھتے ہیں۔ اس مسئلے میں اگر ان کے مطابق آپ نے جواب دے دیا تو آپ صحیح ہیں، اگر ان کے مطابق آپ نے جواب نہیں دیا تو آپ صحیح نہیں ہیں۔ اب میرے ذہن میں ایک مثال آ گئی ہے۔ مثال کیا ہے؟ مثال چاند کا کی ہے۔ چاند کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ پوری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے یا ہر ایک کے لیے الگ رویت ہے۔ اگر آپ نے کہہ دیا الگ الگ رویت ہے اور اس بات کا قائل ہے کہ نہیں سب کا ایک چاند ہونا چاہیے، تو کیا ہوگا؟ وہ پھر آپ سے لڑائی جھگڑا، اختلاف اور فتنہ، اور اس طریقے سے وہ آپ سے خوب بحث کرے گا، کیونکہ وہ تیاری ہے اس کے پاس اس مسئلے کے اندر، اور اس بیچارے عالم کو نہیں معلوم تھا۔ اس طرح کا جو ہے ہمارے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب وہ کہہ دیتا ہے کہ بھی ہر ایک کے لیے رویت الگ الگ ہے، تب اسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر فتنے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو یہ انسان کی نیت غلط ہوتی ہے، انسان کی نیت غلط ہوتی ہے۔ تو کوئی خاص مسئلہ ہوتا ہے، چند مسائل ہوتے ہیں، وہ سب سے پوچھتے ہیں، ان کے مطابق اگر آپ نے جواب دیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں جواب دیا تو آپ ٹھیک نہیں ہیں، خلاص۔ آپ سے لوگ مسئلہ نہیں پوچھیں گے، اگرچہ آپ کا منہج صحیح، آپ کا عقیدہ صحیح، کتاب و سنت کے مطابق آپ فتویٰ بھی دیتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ایک دو مسئلے کو بنیاد بنا کر کے انہوں نے کیا کر لیا ہے؟ ایک الگ جماعت، ایک الگ سب بندی کر لی۔ وہی جو اس میں ان کے مطابق جواب دے گا وہی انہیں سوال کریں گے، ورنہ سوال نہیں کریں گے، اور پھر بائیکاٹ، نہیں پوچھا جائے گا ان سے، اس لائق نہیں کہ ان سے سوال کیا جائے، اور پھر اعتبار نہیں کریں گے لوگ۔ یہ سب کیا ہے میرے بھائی؟ بالکل صحیح نہیں ہے، بالکل صحیح نہیں ہے۔ اختلافی مسائل ہیں، انسان کو اپنا سینہ چوڑا رکھنا چاہیے ان مسائل کے اندر۔ جی ہاں، ہمارا بھی یہی قول ہے کہ بھئی ایک ہونا چاہیے، لیکن کب؟ جب سب کا اتفاق ہو جائے۔ جب تک اتفاق نہ ہو سارے مسلمانوں کا، اس وقت تک کیوں الگ الگ ہم رہیں، کیوں الگ الگ کیا جائے؟ اور یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، انفرادی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے پوری امت کے جو لوگ ہیں، ہر طبقے کے جو لوگ ہیں، ان سب کو مل کر کے مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ میں اپنے گاؤں میں کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا کہ بھائی نہیں، جو ہے پوری دنیا کا ایک چاند ہونا چاہیے، باقی سب لوگ جو ہے رویت کا اعتبار کر رہے ہیں۔ ہم نے کیا کہا کہ فلاں جگہ چاند ہو گیا سعودی عرب کے اندر، ہم نے اس کو مان لیا اور عید کی نماز پڑھ لیا اور جو روزہ رکھ لیا، سب کچھ کر لیا، سب سے الگ تھلگ۔ یہ مناسب نہیں ہے، امت کے اندر اختلاف ہے، یہ امت کے اندر اس سے اختلاف ہوتا ہے۔ ہمارا بھی قول یہی ہے کہ ایک ہونا چاہیے، لیکن کب؟ جب سارے لوگ اس پر متفق ہو جائیں۔ جی ہاں، سارے لوگ اس کے اوپر متفق ہو جائیں، کم سے کم ہماری جماعت اہل حدیث ہے، وہ سارے لوگ اتفاق کر لیں۔ پورے ہندوستان کی بات میں کر رہا ہوں کہ سارے لوگ اس پر اتفاق کر لیں، سارے علماء اہل حدیث، کہ بھئی ایک جو ہے ہم کہیں بھی رویت ہو گئی، چاہے ساؤتھ میں ہو یا سعودی عرب کے اندر کہیں پر بھی ہو، ہم اس کو مانیں گے۔ اگر سب کا اتفاق ہو جائے تو اس پر عمل کیجئے۔ جب تک نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جو ہے لوگوں کے درمیان اس طرح کی باتیں کرنا اور الگ روزہ رکھنا، الگ عید کی نماز پڑھنا، الگ سب کرنا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، تو اس کو بنیاد بنا کر کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ اگر ان کے مطابق فتویٰ تو ٹھیک ہے، اگر ان کے مطابق فتویٰ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ یہ آپ سے فتویٰ لوگ نہیں پوچھیں گے، آپ کو سے لوگ سوال نہیں کریں گے۔ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی بالکل غلط ہے اور شریعت کے اندر یہ منع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، کتاب و سنت کے مطابق چلنے کی اور اس کے مطابق فتویٰ دینے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ رکھے، ہمیں۔ وصلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔